یہ ہندوانہ رسم قرآن میں ہے، قرآن مجید میں ہے، کئی حدیث میں ہے. ابھی کوئی بندہ کوئی مولوی دکھا سکتے ہیں، کوئی مفسر دکھا سکتے ہیں، کوئی شیخ الحدیث دکھا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تقریباً 150 سال پہلے کہ مسلمان وہ برہمن کے ذات میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. یہودیوں نے باطل رسومات کرتے رہے. میرے دوستوں، مشرکین اس قسم کی باتیں، فاسد رسومات، آج مسلمان بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے. میرے دوستوں سن لیں مختصر بات، وہ یہ ہندوستان میں میرے دوستوں ہندوانہ رسم وہاں جاری ہے، جاری اور ساری ہے. وہ کیا ہے؟ تیجا ان ہے، 10واں 15واں 40واں. یہ ہندوانہ رسم قرآن میں ہے، قرآن مجید میں ہے، کئی حدیث میں ہے. ابھی کوئی بندہ کوئی مولوی دکھا سکتے ہیں، کوئی مفسر دکھا سکتے ہیں، کوئی شیخ الحدیث دکھا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تقریباً 150 سال پہلے کہ مسلمان وہ برہمن کے ذات میں کیا تھے بھائی؟ برہمن تھے. تو پھر دین کی تعلیم حاصل کی اور پورے مشرقی پنجاب میں سینکڑوں ہندوؤں کو دین کی طرف دعوت دی اور وہ مسلم اسلام کیا. انہوں نے طلبۃ الہند نامی کتاب لکھی ہے جس میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں جو آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. کتاب میں انہوں نے ان تمام رسومات باطلہ کا ذکر دیا جو مسلمانوں نے ہندوؤں سے اخذ کیا ہے. جب انہوں نے اپنے لالچ کی خاطر ہندوؤں نے بہت سی رسوم جاری کر دیے. وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ تو لالچ میں جب مرنے والے کی وارثوں سے کہتے تھے کہ تمہارا مردہ نرک دوزخ میں جا رہے ہیں، تو اس کو دوزخ سے بچانے کے لیے کپڑا دے دو، برتن دے دو، پھلے دے دو، فروٹ دے دو، بریانی کا دیگ پکا کے بھی دے دو. برتنوں دیکھتے ہو نا، بس لوٹا بھی دیتا ہے، برتن بھی. اب مجھے بھی ملے والے شاگرد کی طرف سے. اب میں کیا کروں بھائی؟ کروں کیا؟ اب ان کو سمجھائے کہ تیجے میں، تیجے جانتی ہے نا، تیجے کس کو کہتا ہے؟ تیسرا دن. لیکن ایک بات ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ایصال ثواب تو برحق ہے، ایصال ثواب سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ جو رسومات ہے تیجا کرنا، اب یہاں میں پاکستان میں تیجا کرتے، بنگلہ دیش میں 5واں دن کرتا ہے، ہندوستان میں 4تھا دن کرتا ہے، یہ تیجا کرتے. میرے دوستوں، ان لوگوں نے یہ کس سے اخذ کیا؟ ہندوؤں سے، برہمنوں سے. یہ برہمن لوگ کہتے ہیں کیا بھائی کہ بھائی مولوی کو کہ وہ اپنی برہمنوں کو بولتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا دے دو، یہ لوٹا دے دو، یہ برتن دے دو، کھانے دے دو، اناج کی بوریاں بھر کر دے دو، تو وہ نجات تمہارے بندے جہنم سے دوزخ سے نکل جائیں گے تاکہ برہمن اپنا پیٹ بھرے. اب یہاں بھی بہت سارے مولوی بات کو کھول کے نہیں بتاتے اس کو پیٹ بھرنے کے لیے، بڑے بڑے مرغے کا ران کھانے کے لیے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، اس کو بتاؤ نا. شرم کس بات کی ہے میرے دوستوں؟ حق بات کو بتانے میں شرم نہیں آنا چاہیے. حق بات کو کھول کر بتا دو. یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، مگر ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب آپ کسی بھی دن اپنے والد کی، اپنے دادا دادی، نانا نانی، اپنے دوست، اپنے جو ہے نا عزیز و اقارب کے لیے ایک بڑا سا بکرا، ایک بڑا سا جو ہے نا گائے بچڑا جمع کر دو، اللہ کی نام پہ، اللہ کی نام پہ کھلا دو. اس کی ثواب ان بزرگوں کو پہنچتے رہے. میں نے انکار تو نہیں کیا نا بھائی ایصال ثواب سے. ایصال ثواب برحق ہے. مدرسہ میں 2-4 دیگ پہنچا دو، غریب یتیموں کو کھانا کھلا دو. اب تم جو تیجا مناتے ہو، 10واں کی مناتے ہو، 40واں کی مناتے ہو، اور تو پھر نقب کر کے آتی ہے میرے دوستوں، بڑے بڑے لوگ ٹائر پہن کر تمہارے 40واں کی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں. کس کو کھانا کھلا رہے ہو؟ وہاں ابھی میں نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے، میں مجھے بھی دعوت کیا ہوا تھا، میں پوچھا، میں نے بولا یار ناراضگی ہوگی. اب سمجھاتا تو رہتا ہوں ہمیشہ، لیکن ایک فقیر وہاں بھی پہنچا ہے، فقیر کھانے والے، وہ بولتا ہے کہ میں مجھے 1 پلیٹ کھانا دے دو، میں بھوکے ہوں صبح سے. اس فقیر کو کھانا نہیں ملی. لیکن حقدار کون تھا؟
وہ فقیر تھا، یہ ٹائی والے نہیں تھا، یہ میرے دوستوں یہ میک اپ والے نہیں تھے، یہ بڑے بڑے پیسے والے اس کی حقدار نہیں تھا، غریب مساکین تھے، غریب مسکین کو کھانا کھلا کے اپنے نیتوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اس کی سارے ثواب پہنچاتے رہے۔ تو یہ آج ہمارے اندر بھی آ گئی۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، فرما رہے آخری سنت ربنا الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم ظاہر و باطنی کو جاننے والے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ زندگی میں انجام دیے گئے اعمال کی ذرا کے لیے حل یہ تو موت کی گھاٹی پر لازمی چڑھنا ہے، اور اس کے کسی طور پر بھی راہ قرار اختیار نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابھی میرے دوستوں اسی وجہ سے پھر ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کہہ دے کہ اللہ کا مقررہ کردہ موت کا فرشتہ تمہیں وفات دے گا، اور پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف جزائے عمل کے لیے جانا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تو تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، کون سی نیک کام کیا کرتے تھے، کون سی اچھے کام کیا کرتے تھے، کتنی نمازیں پڑھے ہو، کتنی روزے رکھے ہو، کتنی صدقہ جاریہ کی ہو۔ میرے دوستوں بڑے افسوس کی بات ہے، آج میرے دوستوں اگر کہا جائے کہ بھائی مسجد کے اندر بجلی کا بل 50,000 ہے، مدرسے کے اندر قسم بقسم کی پریشانیاں، بچے پڑھ نہیں پا رہا ہے، میرے استادوں کی تنخواہ کے انتظام یہ ہے، میرے دوستوں تم بڑے پیسے والے، لوگ تمہیں کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑے پیسے والے ہیں، اپنے باپ کے نام پہ بڑے صدقہ خیرات کر رہے ہیں، بڑے بڑے بچڑا جمع کر کے میرے دوستوں 40واں منوا رہے ہیں۔ اگر وہی پیسہ اللہ کے گھر میں دے دیتا صدقہ جاریہ کے طور پر کہ بھائی ایک جتنا میرے رجحانہ بنا دیتے، ایک واش روم بنا دیتے، مسجد میں 3 پنکھے لگا دیتے، مدرسے کے لیے 2 چٹائیاں دے دیتے، کوئی ستارہ خرید کے دے دیتے، یہی صدقہ جاریہ ہے نا میرے دوستوں۔ یہ صدقہ جاریہ کرنے کی بجائے لوگوں کی سامنے دکھاوا کے لیے میرے دوستوں یہ چیزیں اور یہ جو ہے نا کل یہ رسومات 40واں، یہ 10واں، یہ 15واں سب کچھ منا رہے ہو تاکہ لوگ بھی کہے کہ ہاں بھائی اس نے اپنے باپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، یہ کچھ کرنے والی چیز ہے میرے دوستوں، یہ کچھ کیا ہے۔ اگر صدقہ جاریہ کی طور پر مسجد میں پنکھے لگا دیتے، جب تک یہ مسجد قائم ہے میرے دوستوں یہ اس کا ثواب صدقہ جاریہ چلتے رہتے۔ میں نے کیا کیا پتا کہ بھائی آخر میں جب یہ سارے دے دیا، میں نے بولا خوبصورت تو پنکھا ہے بھائی بڑے پلاسٹک سے بنا ہو، میں نے بولا یہ پنکھا نہیں دے رہے، میں ہوا دیتے رہا تاکہ اس کی قدر میں ہوا چلتے رہے۔ مذاق، تاکہ اس کی قبر میں ہوائی چلتے رہے گا۔ یہ پنکھا بھی دے دو، میں نے اٹھا کے پنکھا نہیں لیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات، کون کیسے سمجھائے میرے دوستوں؟ اگر اللہ کی قرآن رسول کے حدیث کے مطابق چلیں میرے دوستوں، صحابہ الاجداد خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلیں تو یہ حرکتیں کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعت، ہر قسم کی باطل رسومات سے میرے دوستوں، ہر قسم کی بدعت سے اللہ رب العزت ہمیں حفاظت فرمائے، ہر قسم کی باطل رسومات سے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمائے، راہی ہدایت پر اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔